آپ 1997 میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے اثر کے وقت سیاسی روزہ توڑ دیا؟ کیوں نہیں سیاست جاری؟ اثر کے وقت روزہ کب توڑا؟ ہم نے روزہ کب توڑا؟ چھوڑ کیوں دی سیاست؟ آپ جیسے سیاست کب چھوڑی؟ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرے، ایکٹیو نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دنوں میں بے عمل سیاستدان ہوں. اچھا. لیکن سیاست تو ایسی چیز ہے کہ یہ ایک دفعہ رگوں میں اتر جائے تو یہ افیون کی طرح کا نشہ ہے، یہ نہیں پھر جاتا. ڈسکشن کر کے بس پھر آدمی بند کمرے میں ڈسکس کر لیتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکرا جاتا ہے، کبھی اپنی پیشانی لہو لہان ہو جاتی ہے، کبھی دیوار کو گرا دیتا ہے. سیاست تو نام اس کا، لیکن ہمارے ملک کی سیاست، وہ شورش کاشمیری مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، ان کا پتہ نہیں آن ایئر مجھے یہ لفظ کہنا چاہیے یا نہیں، کہ ہمارے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. یہ ہے بات. بہت خوبصورت. یہ ایک شورش کاشمیری کا کہا ہے، میں نے ریپیٹ کیا ہے. اور آپ نے بہت اچھا کیا ریپیٹ کیا. بہت ساری باتیں، کیونکہ سیاست تو عبادت کا نام ہے، خدمت کا نام ہے، خدمت کا، دینے کا نام ہے. یہاں لوگ لینے آتے ہیں. اچھا، موجودہ طرز سیاست کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو ملکی حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں، تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے کیا سوچتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ابھی اپنے اس نقطۂ عروج تک نہیں گئے جو بدذوقی، بدقسمتی اور جو بھی لفظ استعمال کر سکوں، جب باڑ جو ہے وہ کھیت کو کھانا شروع کر دے تو وہ کسان ماتھے پہ ہاتھ مارتا ہے کہ اب میرا پھل کس طرح سے بچے گا. باڑ تو لگائی تھی کھیت کی حفاظت کے لیے، اگر باڑ ہی کھیت کو کھانا شروع کر دے تو کھیت کا کیا بنے گا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی قیادتوں میں سے کوئی ایک ایسی قیادت ہے جو کہ ملکی حالات سدھار سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ باقی تو دیکھے بھالے لوگ ہیں سارے. ممکن ہے انہوں نے گزرتے وقت کے ساتھ کچھ سیکھا بھی ہو، لیکن لگتا نہیں ہے، ان کے اعمال سے نہیں لگتا. پر معلوم نہیں کہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہو کہ یہ الادین کا چراغ اس دن رگڑوں گا جب میں الیکشن جیت کے آؤں گا. ابھی بتاؤں کیوں بتاؤں. لیکن مجھے ایک امید سی اس نئے کھلاڑی کے ساتھ ہے، جس کو آپ عمران خان کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، کہ اللہ کرے کہ اس کو چانس مل جائے. کہتے ہیں انقلاب لاؤں گا، تو انقلاب لانے کی ان کے اندر ہے. دیکھیں جی، انقلاب کسی سے پوچھ کے نہیں آیا کرتا. آدھا انقلاب تو آ چکا ہے پاکستان میں، آدھا انقلاب آ چکا. اب صرف اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. کوئی شخص آپ کو ملا ہے جو گورنمنٹ کو گالیاں نہ دیتا ہو؟ پھر انقلاب اور کیا ہو.